ہے وہ ہے تبرکات کے نام پر دھوکہ۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے تبرکات کے حوالے سے کہ کسی بھی ہستی کی طرف جو منسوب شے ہے یا وہ کوئی مکان ہے یا کوئی بھی شے ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کوئی شے ہو، اس سے برکت حاصل کرنا یہ بالکل قرآن و حدیث میں موجود ہے، جائز ہے، بہتر ہے اور برکت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے تبرکات کے حوالے سے وہ بڑا واضح ہے کہ جو چیزیں حضور کی طرف واقعتاً منسوب ہیں ان کی علماء نے باقاعدہ طور پہ کتابوں کے اندر شرائط لکھی ہیں، اس کی کوئی سند ہو اور باقاعدہ طور پہ وہ اس سند سے ثابت ہو کہ یہ حضور کے بال مبارک ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کا عصا مبارک، آپ کی قمیض مبارک، اس کے علاوہ دیگر جو بھی تبرکات ہو سکتے ہیں، اگر کسی سند سے ثابت نہیں ہے اور ایک منڈی لگی ہوئی ہے بازار میں تو اس سے اہل سنت و جماعت کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارا موضوع تبرکات کے نام پر دھوکہ، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل قرآن سے ثابت ہے، باقی دو نمبری تو پھر ہر شعبے کے اندر اور ہر جگہ پہ ہے۔ اگر آپ اس طرف جائیں تو پھر تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ دو نمبری تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہمارا بڑا بھولا پن ہوتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فلاں جو کپڑا ہے وہ فلاں بازار سے فلاں دکان سے بڑا خالص اور اچھا ملتا ہے، فلاں چیز فلاں بازار سے اور فلاں دکان سے بڑی اچھی ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چونکہ اس چیز کی فکر ہوتی ہے تو ایمان کی بھی تو فکر ہونی چاہیے، عقیدہ کی بھی تو فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے جذبات ہیں اور جدھر کوئی لگا دے تو ہم لگ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو محبت والے لوگ ہیں، ہم تو نسبت والے لوگ ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں کیا پتہ۔ تو بھائی جیسے آپ کو دنیاوی چیزوں میں ہر شے کا پتہ ہوتا ہے اور آپ 20 دکانیں چیک کر کے اس کے بعد جا کے 19 چیک کی اور 20ویں سے جا کے آپ نے کوئی چیز لی تو آپ پہلی سے لے لیتے، کیونکہ آپ تو بولے ہیں بہت زیادہ، آپ تو بہت سادے انسان ہیں، آپ تو بہت شریف انسان ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اصل میں اہمیت کی بات ہے اور ترجیح کی بات ہے کہ آپ کس کو ترجیح زیادہ دے رہے ہیں۔ تو ایمان کو تو ترجیح سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ یہ کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں چونکہ میں سادہ سا بندہ ہوں، محبت والا نسبت والا بندہ ہوں، عشق والا بندہ ہوں تو میں کیا کروں۔ تو بھئی آپ یہ کریں کہ جذبات بالکل ہونے چاہیے، لیکن آج ہمارے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے اور ہم کہیں کہ ہم بہت سادے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ شریعت وہ کوئی سادہ ہو یا کوئی تیز ہو، یا شریعت سب کے لیے برابر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تبرکات قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، اس کا تذکرہ ایک نہیں، میں آپ کے سامنے 10 آیات بیان کر سکتا ہوں جس میں تبرکات کا ذکر بھی ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھایا گیا اور اس سے فائدہ ہوا بھی، اور فائدہ اٹھانے والے کوئی عام نہیں بلکہ رب کے مقرب نبی تھے وہ، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا یا ان کے تبرکات سے آگے ان کی قوم نے فائدہ اٹھایا، اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر واضح آیات کے اندر موجود ہے۔ اس طرف ہم گئے تو بات لمبی ہو جائے گی، صرف ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب دور تھے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو آپ کی بینائی چلی گئی،
وہاں سے آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دے کر بھیجا۔ یہ 13ویں پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ، یوسف علیہ السلام نے کہا، سو اسے میرے باپ یعقوب کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو آپ کے جسم سے مس ہو رہی تھی، وہ قمیض آپ نے دی، بھائی لے کے آئے۔ قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بشیرا، جب وہ قمیض آپ کی آنکھوں پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ جب وہ ڈالی گئی، جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا اور وہ آپ کے چہرے پہ ڈالی گئی، تو آپ فارتد بصیرا، فوراً آپ نے دیکھنا شروع کر دیا، آپ بینا ہو گئے اور دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں اگر قرآن کے اندر یہ بات موجود ہو، حدیث میں ہوتی، تو آپ کہہ سکتے تھے، جیسے آپ ہر بات سے جان چھڑا لیتے ہو، آپ کہتے ہو یہ ضعیف ہو سکتی ہے حدیث، یہ تھوڑی کمزور ہے، اس میں فلاں راوی تھوڑا کمزور ہے۔ آیت تو کمزور نہیں ہو سکتی معاذ اللہ، نہ ہی اس کا کوئی راوی کمزور ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں نبی ہیں، مزے کی بات، وہاں عقیدے کی کمزوری، عقیدے کی دوف کی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ دونوں طرف رب کے نبی ہیں جنہوں نے توحید کا پیغام لوگوں کے سینوں میں منتقل کیا ہو، وہ شرک کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ جنہوں نے شرک کی جڑوں کو کاٹا ہو، وہ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ افراط و تفریط کا جو شکار ہمارا معاشرہ ہے، یہ بھی ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک ادھر ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں، انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر تبرک کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی شرک ہے کسی شے سے برکت حاصل کرنا۔ ایک تو یہ انتہا ہے، اور ایک ادھر انتہا ہے کہ جنہوں نے غلط جو ہے وہ چیزوں کو منسوب کیا انبیاء کی طرف یا دوسرے لوگوں کی طرف، دوسری ذوات کی طرف، تو یہ والے بھی غلط، جنہوں نے کہا تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ شرک ہے اور رب کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے، یہ بھی غلط قرآن کے عقیدہ کے مطابق۔ اور ادھر والے بھی غلط کہ جنہوں نے تبرکات کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا، جنہوں نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، اور جنہوں نے میں کہتا ہوں ظلم کیا ہے، اور اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہو کس کے نام پہ؟ رب کے نام پہ۔ آپ عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، اور کس کے نام پر؟ اللہ کے محبوب کے نام پر۔ تو یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ درست راستہ یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض سے آنکھیں روشن ہو سکتی ہیں، تو جو یوسف کے آقا ہیں اور ہمارے آقا ہیں، آپ کی قمیض مبارک سے، آپ کے جبہ مبارک سے، آپ کے بال مبارک سے، آپ کے نالین مبارک سے، آپ کے عصا مبارک سے، آپ کی امامہ سے برکت حاصل کیوں نہیں کی جا سکتی جب یوسف علیہ السلام کی قمیض سے کی جا سکتی ہے؟ خطبے میں جو میں نے آیت پڑھی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آیت پہلے پارے کے اندر موجود، اور ہر شخص اس کو جانتا ہے، بچہ جانتا ہے کہ مقام ابراہیم کیا ہے، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جاؤ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھو، نماز پڑھو، رب کو سجدہ کرو۔ تو سجدہ تو اور بھی ہو سکتا ہے، پورا حرم کے اندر سجدہ ہو سکتا ہے، اور مسجد حرام میں کہیں بھی سجدہ کرو، کعبۃ اللہ سامنے ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ آؤ اور 2 رکعت وہاں پہ نماز پڑھو؟ تو یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین جس پتھر کے اوپر لگے، اس پتھر کو وہاں نصب کر دیا گیا کہ اب یہ عام پتھر نہیں ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ثبت ہو گئے ہیں، نقش ہیں وہاں آپ کے قدم مبارک، اس لیے اب یہ عام جگہ نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر آ گیا، حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا تھا، اور پھر قرآن کی آیت کا نزول ہوا کہ جو عمر پاک کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اب میں کہتا ہوں جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
قدم مبارک لگ جائیں، وہ جگہ عام نہیں رہتی، اس کو مصلی بنا دیا جاتا ہے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، شرک نہیں ہوتا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر شرک ہوتا تو قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے، وہ تو شرک کی جڑیں کاٹنے آیا ہے قرآن قیامت تک کے لیے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس جگہ کو مصلی بناؤ جہاں پاک ابراہیم کے قدم لگے، تو ابراہیم سے مقام آپ کا اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں، لیکن میرے آقا کا مقام تو انبیاء میں جدا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ تو اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، ابراہیم کے قدم لگیں وہاں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے بھی نیچے آ جائیے۔ یہ تو دونوں نبی تھے، حضرت ہاجرہ تو نبی نہیں ہے، نہ وہ نبیہ ہیں، اور چونکہ عورتوں میں نبی اور رسول ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ولیہ ہیں، ایک نبی کی بیوی اور زوجہ ہیں۔ اگر وہ صفا مروہ پہ 7 چکر لگائیں تو قرآن کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ میں نے کہا پہاڑ تو دنیا میں اور بھی بظاہر اس سے خوبصورت موجود ہے، اس کو نشانی کیوں کہا گیا شعائر اللہ، اور وہاں 7 چکر کیوں لگانے ہیں؟ کہا ایک نبی کی زوجہ وہاں دوڑی ہے، اس اللہ کی نیک بندی کے وہاں قدم لگے ہیں، اس لیے اس کو وہ جگہ عام نہیں رہی، اب وہ متبرک جگہ ہے اور وہاں سے تم برکت حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے کہا جب یہ تمام باتیں بالکل درست ہیں اور قرآن کے اندر موجود ہیں، صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، تو پھر بطریق اولا اگر کوئی شے حضور کی طرف منسوب ہو، جیسا کہ صحابہ کرام باقاعدہ کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، سیاستہ کے اندر یہ ساری روایات موجود ہیں کہ حضور کے ازواج کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا، جب وہ جبہ حضور کا ان کے پاس موجود تھا تو وہ آپ کے ازواج کہتی ہیں جب کوئی بیمار ہمارے پاس آتا ہم یہ کرتے کہ برتن میں پانی لیتے۔ یہ بہت ساری روایتیں ہیں، وقت نہیں ہے تو میں اکٹھا کر کے خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں اس برتن کے اندر حضور کے بال مبارک بھی تھے ایک ڈبیا کے اندر، ایک کہتے ہیں میرے پاس جبہ تھا، مختلف روایات ان کو جمع کر کے عرض کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہم کیا کرتے اس بال کو ڈبیا سے نکالتے، چاندی کی ڈبیا، بال نکالتے آپ کے منہ مبارک، پھر اس کو پانی کے اندر ہم اس کو گھماتے کہ اس پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ مس ہو جائے، پھر ہم وہ پانی کسی مریض کو پلا دیتے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ جب وہ پانی مریض کو پلایا جاتا وہ جبے کا ہوتا جو آپ کا مبارک جبہ تھا، آپ کے بال مبارک، تو جیسے ہی وہ پانی مریض کو پلایا جاتا مریض کو جو بھی مرض ہوتا، یہ نہیں کہ فلاں مرض ہو تو علاج ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر فلاں مرض کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، یہاں مرض ہزاروں ہیں، مرض 20 ہیں، اور علاج حضور کے ایک بال مبارک سے ہو رہا ہے۔ ازواج کہتی ہیں بس وہ پانی پینے کی دیر ہوتی ہے، ہم پوچھتی نہیں کہ کون سا مرض ہے، بھئی جو بھی آ جاؤ، یہاں ہر مرض کی شفا ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایسی حضور بھی شفا ہے، ہر مرض کی شفا۔ تو کہتے ہیں پانی پینے کی دیر ہوتی، مرض جو بھی ہوتا رب اس کو دور فرما دیتا۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے اس بارے میں عرض کر دی۔ آخری 2 منٹ اب ہمارے موضوع کے حوالے سے، اس لیے کہ شاید ہمارا یہ والا موضوع سن کے کوئی سمجھے کہ بھئی اہل سنت تبرکات کو نہیں مانتے، ہم تبرکات کو مانتے ہیں، ہماری تو محبت ہے، ہماری تو نسبت ہے کہ اللہ ہمارے سامنے حضور کے بال مبارک، آپ کے منہ مبارک، جس کی برکت سے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں جس جنگ میں بھی گیا ہوں میں نے ٹوپی میں حضور کے بال سلوائے ہوئے تھے، اللہ نے حضور کے بال سے مجھے ہر جنگ میں فتح عطا فرمائی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ خالد بن ولید تلوار بڑی تیز چلاتے ہیں اس لیے جنگ جیت جاتے ہیں، لیکن خالد بن ولید کا عقیدہ یہ ہے کہ میں جنگ اپنی تلوار کی زور پہ نہیں، حضور کے بال کی زور پہ جیتتا ہوں۔ تو یہ عقیدہ درست ہے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لیکن ہمارا جو موضوع تھا آج کا وہ یہ تھا کہ تبرکات کے نام پہ خدا کے لیے عوام کو دھوکہ مت دیں۔ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں نے منڈی لگا دی ہے کراچی کے اندر، حضور کی جوتیاں نالین مبارک وہ 10 لاکھ میں بک رہے ہیں، آپ نے منڈی لگا دی۔ یہاں تو حدیث میں ہمیں 100 سے زیادہ تعداد نہیں ملتی
بعض نے کہا کہ حضور کے 70 کے قریب پوری دنیا کے اندر تبرکات موجود ہیں، کسی نے 100 لکھا، یہاں ہزاروں تبرکات کہاں سے آ گئے ہیں؟ تم نے ہر بال کو کہا یہ حضور کا بال ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جو حضور کا بال نہیں ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں حضور کا بال ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر واقعتاً حضور کا بال ہونا تو ساری دولت ایک سائڈ پر رکھ دی جائے اور حضور کا صرف ایک بال ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن تم نے حضور کے بال کے علاوہ کسی عام بندے کے بال کو کہا حضور کا بال ہے، تمہاری یہ جرت کیسے ہو رہی ہے؟ تم نے خود سے نالین جوتے بنائے اور کہا یہ حضور کے نالین ہے، تمہیں شرم ہی نہیں آئی؟ حضور کی نالین، حضور کے نالین، یہ بات کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کے بال کو حضور کے بال کیسے کہہ سکتا ہوں۔ وہ روایت میں ہے نا کہ کسی صحابی حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا حضور نے یوں فرمایا، انگلی کا اشارہ کیا، حضور نے یوں فرمایا، اللہ اکبر۔ وہ صحابہ تھے نا، میں کہتا ہوں عمر پاک کا دور ہوتا ہے نا تو ان 2 نمبر سارے پیروں کو جنہوں نے پوری منڈی لگا رکھی ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور پیسہ وصول کر رہے ہیں، عمر پاک چوراہوں میں جا کے ان کو جوتے مارتے جو حضور کے نام پہ یہ دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ حضور نے یوں فرمایا۔ توجہ کرنا، یہ آخری بات ہے، یہ ہے اصحاب کا عقیدہ۔ ان کی ذہن میں آیا کہ یار میں نے کہا ہے حضور نے یوں فرمایا، یہ انگلی حضور کی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ کہا جی میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، دوبارہ وضاحت کی۔ انہوں نے کہا میں اشارہ کر رہا ہوں، حضور نے یوں کہا تھا، یہ مت سمجھنا کہ میری انگلی حضور جیسی ہے۔ دوبارہ بتایا، وضاحت کی کہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے یوں فرمایا تھا، یہ کوئی مت سمجھ لے کہ میری انگلی حضور جیسی ہے، نہیں، وہ تو براء البراء ہے، وہ تو بے مثل و بے مثال ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ تم کیسے دھوکہ دے سکتے ہو کہ حضور کا بال مبارک ہے؟ تم کیسے لوگوں کے جذبات سے کھیل سکتے ہو، بلیک میل کرتے ہو لوگوں کو؟ خدا کے لیے یہ دھوکہ دہی بند کرو، ورنہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کو پکڑا جائے گا۔ میرے پاک محبوب کے نام پہ تم نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے۔ تو تبرکات بالکل درست ہیں، ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن وہی جو سند سے ثابت ہوں کہ یہ واقع تن حضور کے ہیں، ورنہ لوگوں کے پاس 10 بال ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اصحاب کہتے ہیں دنیا کی دولت لے لو، ہمیں ایک بال دے دو، یہ فری میں تقسیم کریں، آپ کو بھی ایک مل رہا ہے، آپ کو میں ایک دے رہا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں۔